بھی مانگ لیتی تو اپنی کھال اتار کے دے دیتا۔ میں بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا، نکاح کے بعد تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا شوہر ہوتا ہے، اسی کی خوشی کے لیے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ ماں باپ کے گھر کے فیشن یا میک اپ یا ڈرامے یا تماشوں کے لیے کبھی شوہر کو ناراض کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، کوشش نہیں ہمت بھی مت کرنا۔ تیری شوہر تیرا شوہر تیری جنت ہے، تیری شوہر کی رضا میں رب کی رضا رکھی گئی ہے۔ اگر تو شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جائے گی تو اللہ جنت کے دروازے کھول کے رکھ دے گا۔ اگر اس حال میں دنیا سے جائے گی کہ شوہر ناراض ہے تو اللہ جنت کے دروازے بند کر کے رکھ دے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ شوہر سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ آقا کریم کے جملے سنیے، خدیجہ اتنا بڑا احسان کیا کہ تو نے آج صرف چادر مانگ رکھی ہے، اگر کھال بھی مانگتی میں اتار کے دے دیتا۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا، بہت بڑا جملہ تھا۔ آج حالات تو یہ ہے کہ شوہر بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے، ایک بار بیوی سے پوچھنے کا روادار نہیں ہے کہ تو نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو صبح سے جھاڑو لگاتی رکھی ہے، بتا تیرے حلق سے پانی اترا ہے کہ نہیں۔ آج کے شوہروں کا یہ رویہ ہے۔ مجھے ابھی اس پہ بات نہیں کرنی ہے، میں بس اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے چلوں۔ آپ سے میری گزارش ہے، جتنی دیر سنے محبت سے سنے۔ ابھی پیچھے والے بھیا تھکے تو نہیں ہے نا؟ سلامت رہے، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ میں حضور کی سیرت کے پہلو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دین کتنا مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، دین کتنی مشکل سے پہنچا ہے۔ حضور آ گئے، آکے آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، تو نے 25 سال میرے ساتھ ایسے گزارے ہیں، اگر کھال بھی مانگ لیتی تو آج میں اپنی کھال اتار کے دے دیتا۔ ہاں اگر کھال بھی مانگ لیتی تو اپنی کھال اتار کے دے دیتا۔ میں بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا، نکاح کے بعد تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا شوہر ہوتا ہے، اسی کی خوشی کے لیے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ ماں باپ کے گھر کے فیشن یا میک اپ یا ڈرامے یا تماشوں کے لیے کبھی شوہر کو ناراض کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، کوشش نہیں ہمت بھی مت کرنا۔ تیری شوہر تیرا شوہر تیری جنت ہے، تیری شوہر کی رضا میں رب کی رضا رکھی گئی ہے۔ اگر تو شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جائے گی تو اللہ جنت کے دروازے کھول کے رکھ دے گا۔ اگر اس حال میں دنیا سے جائے گی کہ شوہر ناراض ہے تو اللہ جنت کے دروازے بند کر کے رکھ دے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ شوہر سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ آقا کریم کے جملے سنیے، خدیجہ اتنا بڑا احسان کیا کہ تو نے آج صرف چادر مانگ رکھی ہے، اگر کھال بھی مانگتی میں اتار کے دے دیتا۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا، بہت بڑا جملہ تھا۔ آج حالات تو یہ ہے کہ شوہر بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے، ایک بار بیوی سے پوچھنے کا روادار نہیں ہے کہ تو نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو صبح سے جھاڑو لگاتی رکھی ہے، بتا تیرے حلق سے پانی اترا ہے کہ نہیں۔ آج کے شوہروں کا یہ رویہ ہے۔ کل کے مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا سبق تو دیکھو پیارے، حضرت خدیجہ کی مصطفیٰ تعریف کر رہے ہیں اور آقا یہ کہہ رہے ہیں خدیجہ تو نے وہ احسان کیا ہے کہ اگر کھال بھی مانگ لیتی تو دے دیتے۔ مصطفیٰ آپ بتاؤ نا خدیجہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر آقا کریم کے روزے سے آواز آتی ہے، نادان تاریخ کا یہ ورق بھی اٹھا کر کے دیکھ لے۔ ایک دن میں تبلیغ کے کام سے واپس پلٹا، دشمنوں نے پتھر بھی مارے تھے، ستایا بھی تھا، میرے چہرے پہ خاک بھی تھی، دھول بھی تھی، فاقے اور کمزوری کے آثار میرے چہرے پہ تھے۔ جیسی میں نے گھر میں قدم رکھا، میری خدیجہ دروازے پہ پہلے سے انتظار کر رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑا خدیجہ نے، اندر لے کر کے آئی ہے، مجھے بٹھا کے کہا تھا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لگتا کہ پھر دشمنوں نے آپ کو ستایا ہے، پھر آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ آقا کریم کہتے میری خدیجہ مجھے لے کے بیٹھ جاتی ہے اور اچانک ایک پیالہ لے کر کے کھجور کا آئی ہے، میرے منہ میں کھجور دیتے ہوئے کہتی سرکار لگ رہا کہ کئی دن کا فاقہ ہے، اس لیے آپ یہ کھجور تناول فرما لیں۔ سرکار کا رویہ دیکھیے، آج ہم اپنا دیکھیں اور سرکار کی زندگی کو دیکھیں۔ جب سرکار آدھی کھجوریں کھا چکے ہیں پھر آقا نے حضرت خدیجہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد جو کھجور مصطفیٰ کی طرف آ رہی تھی آپ نے موڑ کے حضرت خدیجہ کی طرف کر دی ہے۔ آقا کے جملے تھے خدیجہ میں نے تو کھا لیا کہ تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے، تیرے بھی حلق سے کچھ اترا ہے کہ نہیں۔ جب اتنا جملہ میرے نبی نے کہا ہے حضرت خدیجہ کی چیخ نکل جاتی ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ آقا کریم نے کہا تھا خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں، کہا سرکار روتے روتے سو گئی ہیں، آج کئی دن کا فاقہ تھا آقا، آج بچوں سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آقا کریم نے بچیوں کا چہرہ دیکھا، کہا خدیجہ بچیوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ تب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کھا لیجئے،
آپ کھا لیجئے، اس کے کھانے کا زیادہ حق آپ کا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا سرکار اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فاقے سے رکھیں گے اور بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوگا تو صرف خدیجہ کا نقصان ہوگا، صرف فاطمہ کا نقصان ہوگا، صرف ام کلثوم کا نقصان ہوگا، صرف رقیہ کا نقصان ہوگا، صرف زینب کا نقصان ہوگا۔ آقا آپ کھا لیجئے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نہیں ساری کائنات کا نقصان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ہمارے جیسے تو اور بھی آ سکتے ہیں لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ دین پہ بڑی قربانی لگی ہے، بڑی قربانی دین پر لگی ہے، اور بھائی اس کی قدر کریں۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ حضور کی زوجہ کا جب وصال ہوا تو پہلے یہی مسئلہ تھا کہ ہم ان کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، مجھے اس ٹاپک پہ تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے۔ المختصر یہ کہ دفن ہو گیا، دفن سے فارغ ہو گئے، حضور گھر آئے۔ مشکل گھڑی تھی، کس طرح سے میرے نبی نے حق تبلیغ ادا کیا ہے کہ بندے کو سمجھنا چاہیے۔ گھر آئے تو خاتون جنت دوڑ کے آ گئی۔ جو مفہوم ہے نا جملوں کا وہ اس طرح ہے، لکھا ہے مورخین نے دوڑ کے آ کے قدموں سے لپٹ کے کہا تھا ابا جی امی کب آئیں گی۔ یہ جملے ایسے تھے جس نے حضور کو نڈال کر دیا۔ سرکار بیٹی کو اٹھائے، گھر کی طرف بڑھے، لے جا کر کے بیٹھے۔ حضور نے خاتون کا انتظام کیا صرف خاتون جنت کا دل بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے۔ مشکل معاملہ ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوں اور مائیں چلی جائیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر گھر گھر نہیں رہتے، جب جوڑے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر گھر بگڑ جایا کرتے ہیں۔ حضور نے گھر بھی سنبھالا غیر امت بھی سنبھالی، بچوں کو بھی کبھی محروم نہیں رکھا اور امت کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حضور نے دونوں کام کیے۔ آقا کریم خاتون جنت کو لے کے بیٹھ گئے۔ رات کو اٹھ جاتی تھی نا تو والدہ کو تلاش کرتی تھی۔ حضور خاتون جنت کی وجہ سے شام تک گھر آیا کرتے تھے، کیونکہ دن بھر تو آپ باتوں میں یا خاتون کے ساتھ رہ کے کاٹ لیتی تھی، لیکن خاتون جنت سے رات مشکل سے کٹتی تھی۔ ماں کی عادت تھی، مشکل سے وقت کٹتا تھا، حضور شام تک آ جاتے تھے۔ جانتے ہو پھر حضور نے بیٹی سے کہا بیٹی صبر کرنا، مجھے دین کا کام کرنا ہے، میں کچھ دن کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ خاتون جنت سے سمجھا کے اس وقت حضرت سیدہ کائنات کی عمر شریف تقریباً 6 یا 7 برس تھی، 6 یا 7 برس تھی۔ حضور تسلی دے کے گھر سے نکل گئے۔ آپ جانتے ہو ایک بات، جو پردیس رہتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ ہم لوگ گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو سب کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں نہیں سمجھائی جاتی، بیٹیاں نہیں سمجھائی جاتی۔ وہ راضی نہیں ہوتی ہیں آپ کہیں بھی جاؤ، وہ اجازت نہیں دیتی ہیں آپ کو کہیں جانے کے لیے، اور آپ پردیس چلے جاؤ بیٹیاں گھر رہ جائیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن وہ یاد کر کے آپ کو بلاتی نہ ہو۔ پردیس میں رہنے والوں سے پوچھو بیٹیاں کس طرح آواز دیتی ہیں۔ حضور کہتے ہیں فاطمہ جا رہا ہوں بیٹی، پریشان نہ کرنا کسی کو۔ حضور نکل گئے۔ کہاں گئے جانتے ہو؟ جانتے ہو کہاں گئے؟ طائف۔ مورخین نے لکھا 3 دن سرکار نے طائف میں تبلیغ کی۔ حاجی ہم آئے تو یہ گلے میں ہار بھی ڈالے گئے، پھول بھی برسائے گئے، نعرے بھی لگائے گئے۔ آج جب حضور دین اور قرآن لے کر کے طائف میں گئے تھے تو ہونا تو یہ تھا کہ ان کے قدموں میں پلکیں بچھائی جاتی، پلکیں تو بڑی بات ہے، لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا تھا۔ 3 دن سرکار طائف میں تبلیغ کرتے رہ گئے اور بھوک پیاس کی شدت کے ساتھ آپ نے تبلیغ کی۔ 3 دن تک، 3 دن کے بعد پلٹے، جو واپس آئے کیا کنڈیشن تھی یہ سارے علماء جانتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ خون کے نشان موجود نہیں تھے۔ اس مصیبت سے سرکار گزرے گئے،
اور جب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ تبلیغ کا کوئی مشکل دن ہے جو آج تک یاد ہو، تب میرے نبی نے کہا تھا ہاں عائشہ آج تک طائف کی وہ مشکلیں مجھے یاد آتی ہیں، آج بھی میں رو دیتا ہوں۔ یہ سرکار کا فرمان تھا کہ آج بھی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں جو ستم مجھ پہ کیا گیا تھا، لیکن میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ سرکار لہو لہان ہو کر کے گھر آ رکھے ہیں، آج تجھے بتاؤں کہ دین کیسے پھیلا ہے، کتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایک ایک بچے سے لے کے جوان تک، اور جوان سے لے کر کے سفید داڑھی تک، سفید داڑھی سے لے کر کے آخری دن تک، قیامت تک کے لیے یہ بات اپنے دلوں پہ نوٹ کر لینا، دین اتنا سستا نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا گیا ہے، دین بڑا مشکل ہے۔ جب سرکار شام کو آئے ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ رقیہ زاکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ دروازے پہ باپ کا انتظار کر رہی ہیں، ادھر سورج چھپ رہا ہے، ادھر نبوت کا سورج نمودار ہو رہا ہے۔ جیسی حضرت فاطمہ نے باپ کو آتے دیکھا ہے، دوڑے لگ گئی ہیں، دوڑ کے جا کر کے باپ کے دامن سے لپٹ گئی، لیکن کیا دیکھتی ہے؟ باپ کے کپڑوں پر لہو لہو ہے، چہرے پر خون ہے، بدن پہ خون ہے، دیکھا تو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، باپ کا دکھ بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے بیٹے مانگتے ہو، مانگو حق ہے آپ کا، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹوں سے نسل چلا کرتی ہے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر صرف بیٹے ہو تو رو کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، جھولی پھیلا کے بیٹی مانگنا، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ بیٹے دولت بانٹتے ہیں، بیٹیاں باپ کی دکھ بانٹا کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت دوڑ گئیں اور باپ کا دامن پکڑ کے لائیں، بیٹھ گئیں، رونے لگ گئیں۔ آپ نے نا زخم صاف کیے، زخم صاف کرتے جا رہے، سوچ ذرا یار، سوچ ذرا کیا کنڈیشن رہی ہوگی، کیا حالت رہی ہوگی اس وقت، کتنا درد تھا، کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑی طاقت سرکار کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی اور حضور کے چچا کے ذریعے تھی۔ اب سارے انتقال کر گئے، اب تو سارے قبرستان جا چکے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، حضور بھی اکیلے پڑ گئے۔ خاتون جنت کو دیکھو، آپ خاتون جنت کو دیکھو، آئیں ایک ایک زخم صاف کیا اور زخم صاف کر کے کہنے لگی ابا ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹی کہو۔ کہا کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور کہتے ہیں سچا ہے نا، ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ ہاں سچا ہے نا بیٹی، ہمارا قرآن بھی سچا؟ ہاں بیٹی ہمارا قرآن بھی سچا۔ آپ بھی سچے رسول ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر چھوٹی سی اجازت دے دو۔ کہا کون سی؟ کہا آج مجھے نیلی چھت والے رب سے آج ایک اعتراض، آج ایک سوال کرنا ہے۔ جب اتنی بات بیٹی نے کہی نا تو حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، رو دیے۔ سرکار فاطمہ کیا بات کرو گی؟ کہا اپنے رب سے پوچھوں گی مالک تو بتانا، جب میرا باپ سچا ہے تو لوگ پتھر کیوں مارا کرتے ہیں؟ جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو لوگ راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہیں؟ میں اپنے رب سے پوچھوں گی اگر تیرا قرآن سچا ہے تو لوگ میرے باپ کو تو کیوں دیتے ہیں؟ جب اتنی بات کہی مصطفیٰ نے بیٹی کی زبان ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا فاطمہ کچھ نہ کہہ دینا، رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہ کر دینا میری بیٹی، کوئی جملہ نہ کہہ دینا۔ ابا مجھے درد ہے، میں اپنے باپ کو روز لہو لہان دیکھتی ہوں، کہیں نہ کہیں زخم لگا ہوتا ہے، آج کہنے دینا۔ کہا نہ بیٹی کچھ نہ کہنا، میں نے رب سے سودا کیا ہوا ہے، رب سے سودا کیا ہوا ہے۔ بابا جی کون سا سودا؟ کہا ان کافروں نے اپنے عیش کے لیے دنیا خریدی ہے، میں نے دکھوں کے بدلے میں جنت خریدی ہے۔ ابا اس کا کیا فائدہ؟ کہ قیامت میں جب امت پل صراط سے گزرے گی اور گناہگار کٹ کے گریں گے، میں تب کہوں گا اللہ مجھے طائف کے پتھروں کے بدلے میں میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارے ہی لیے تھا یہ گناہگاروں سیاہکاروں، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، سارا ہمارے ہی لیے۔ اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے جن جوانوں میں دین کی یہ فکر بیدار ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور اس محفل کے ذریعے آپ تک پیغام یہ پہنچ رہا ہے کہ ہمیں دین کی قدر کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ اتنے تھکے دل سے بولیں گے تو میں پھر تھک جاؤں گا، ہے نا؟ نہیں کریں گے قدر انشاءاللہ، اور اپنی اداروں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اپنے علماء کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ دین اتنا مضبوط کر دو، اتنا مضبوط کر دو کہ ہمارے بچے اگر مکتب میں پڑھ چکے ہیں تو پھر کسی یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں تو یہ مرتد اور بے دین نہ ہو سکے۔
ان کی 6 سال کی عمر میں یاد کرائے گئے کلمے انہیں ہر جگہ بہکنے سے بچائیں، اور مدرسے کے اس مکتب کے ایک استاد نے جو دین کی سمجھ دی تھی وہ سمجھ ان کی روحوں کے اندر پیوست ہو جائے، اور ایسی پیوست ہو جائے کہ دنیا خرید نہ چاہے تو خرید نہ سکے۔ اگر کوئی لالچ بھی دے تو یہ بچے کھل کے کہیں کہ ہمیں دولت کا لالچ نہ دے، ہم تو مدینے والے کے نام پہ بچپن میں بک کے آ رہے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط کریں، اور آخری بات یہ ہے کہ شادیاں آسان کر لیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟ سارے ہی رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ حضور کی یہ دی ہوئی تعلیم ہے کہ اللہ سے جب بھی ہاتھ اٹھا کے مانگو تو جنت ضرور مانگنا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہوں گا یہ منہ اور مسور کی دال، میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں جانتا ہوں میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری شفاعت ہے ہی میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ہے نا؟ تو وہ منظر بھی آپ میدان قیامت میں دیکھیں گے کہ نیک لوگ کہیں گے کاش تھوڑے سے گناہ اپنے پاس بھی ہوتے تاکہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت کی خوشخبری مل جاتی۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا ہاں ہم گناہگار ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اس سے کوئی انحراف نہیں کہ ہم صاحب ہم کوئی دودھ کے دھلے، ہم گناہگار ہیں، لیکن مالک تیرے محبوب کے نام لے پائیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اور جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ تیرا ہو جاتا ہے۔ اسی آس میں تو بیٹھے ہیں شاید کوئی نیکی رب کو پسند آ جائے اور وہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں پہ بھاری پڑ جائے۔ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا۔ تو ہم اسی امید پہ، لوگ کہتے ہیں جی کئی بار نا یہ باتیں ہوتی ہیں، حضرت ہی بیٹھے علماء، میں آپ سے ذرا بات کر لوں، تھکے نہیں ہے نا تو میں ذرا 2 منٹ لے لوں آپ کے، سلامت رہے بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا، میں 2 منٹ اور بڑھا دے رہا ہوں تھوڑا سا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے بابو، میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میں بہت زیادہ دیر بول نہیں پاؤں گا۔ بدر والا بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں بس آپ میری تھوڑی سی بات سن لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا ابھی بھول گیا میں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جلسوں میں آ کے یہ کہتے ہیں جی یہ جو پٹے ڈالے بیٹھے ہیں آج کتنے بڑے امام بننے ہیں، ہے نا؟ آج سارا ٹھیکہ جنت کا انہوں نے ہی لے رکھا ہے، ان میں سے کوئی مسجد میں گیا، ان میں سے کوئی ایسا ہے، ان میں سے کوئی ویسا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ہم جلسے اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں سارے نیک آ کے بیٹھے، ہم جلسے اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ جو گناہگار ہے انہیں جلسے کی برکت سے نیک بنا دے، اس لیے ہوتے۔ ہو سکتا ہے اللہ جلسے کی کمیٹی کی نسبت سے انہیں نیک بنا دے، یہ بھی تو ہو سکتا۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ نیک لوگ ہی کمیٹی میں آئیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کمیٹی میں آنے کے بعد اللہ نیک بنا دے، اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے۔ انشاءاللہ اپنے حصے کا کام سارے کریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ سارے لوگ کریں گے اپنے حصے کا کام دین کا۔ جو پردیس میں رہتے ہیں میرے بھائی، جو محنت کرتے ہیں، ان سب پہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جو باہر سے کما کے بھیجتے ہیں ان کا بھیجنا لازم ہے، اور جو یہاں رہتے ہیں ان کا لازم ہے ان پر کہ باہر سے آئی ہوئی رقم کو 1 1 روپیہ صحیح جگہ پہ لگایا جائے، ورنہ پردیسی کیسے کماتا ہے یہ پردیسی سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نہ عید، نہ بقرعید، نہ تہوار، نہ شادی، نہ بیاہ، کچھ نہیں ملتے۔ عید کے دن بھی 2 رکعت پڑھ کے کمروں میں لیٹے رہتے۔ پردیس پردیس ہوتا ہے، وہ کوئی پکنک منانے کی جگہ نہیں ہے، پردیس ہے۔ ان کی محنت کی قدر کریں سارے لوگ، ان کی محنت کی قدر کریں۔ اور آپ سارے نوجوانوں سے گزارش ہے، کتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں ذرا بتا دیں؟ سب کی ہے نا ماشاءاللہ؟ اب ہاتھ نیچے کر لیں، میں ایک آسان راستہ بتا دوں۔ آسان راستہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے آیت کریمہ کا، کہ جو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا دے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ 30ویں پارے کی آیت ہے کہ جو کسی پھنسے ہوئے بندے کی گردن چھڑائے اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے نکاح کرنے کی اجازت صرف اسی کو شریعت دیتی ہے جو کما کے خود بھی کھا سکے، بیوی کو بھی کھلا سکے۔ یہ شرط ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اگر بندہ اس کا نفقہ نہ دے سکے، اس کا خرچ نہ اٹھا سکے،
اس کو نکاح کرنا جائز ہے؟ بولے نہیں نا، حرام ہے. پھر جائز نہیں ہے تو یقیناً انہی کے لیے جائز ہے جو خرچ اٹھا سکتے بھی. جب ہمیں پوری زندگی خرچ اٹھانا ہے تو ایک بیڈ اپنی طرف سے بنوا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں، بہت بڑی. ایک بیڈ اپنے پاس سے بنوا لیں. 4 کرسی اگر صوفے والی نہ لا سکیں تو آپ پلاسٹک والی لے لیں. ضروری تو نہیں ہے اگر صوفہ ملے گا تو آپ کی عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے. کرسی لے لیں. ایک سیٹ برتنوں کا آپ خرید لیں، 2 ڈھائی 4 ہزار تک کا مل جائے گا. آپ اپنی کمائی کے برتنوں میں روٹی کھائیں، اپنے کمائی کے بستر پہ لیٹیں. کر سکتے ہیں اتنا؟ سامان رکھنے کے لیے الماری کوئی بھی خرید لے گا. جب اتنا کر سکتے ہیں تو ایسے بنے کہ پھر دیکھیں کون کمزور باپ کی بیٹی ہے، پھر اس کا بوجھ ہلکا کریں. عزت دار لوگوں کو بھیج کے نکاح کا پیغام بھیجیں. اگر آپ کا رویہ لڑکی والوں کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ہاں کر دیں تو 4 معزز لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر کے تم خالی ہاتھ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے آؤ. وہ گھر بعد میں آئے گی، اللہ تیرا گھر جنت میں پہلے بنا ڈالے گا. کر سکتے ہیں نا؟ اتنا کریں. اور پھر وعدہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ پھر قبر میں تم بعد میں پہنچو گے، حضور قبر کو روشن کرنے پہلے تشریف لے آئیں گے. اور یہ بھی بات سن لیں جو ڈیمانڈ کر کے جہیز لیتے ہیں، وہ جہیز نہیں، جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں. یہ حرام ہے. پوچھیں ان علماء سے، مانگ کے سوئی بھی لینا حرام ہے. اور جب مانگ کے بیڈ لیا ہے، مانگ کے موٹر سائیکل لی ہے، مانگ کے سب کچھ لیا، تو جتنے دن ان پہ بیٹھے گا کھائے گا سارے ہی حرام ہے. تو پھر کدھر جانا؟ مولوی سے پوری زندگی قبر پہ اذان پڑھواتا پھری ہے. وہ صوفے کے لیے پوری نہیں ہوگی اذان جو حرام کا لے کے رکھ دیا تھا گھر میں. آپ نہیں جانتے ہو جب بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ نہیں جانتے ہو جب کسی کی طرف سے پریشر پڑتا ہے تو باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے. خدا کی قسم بیٹیاں کل بھی باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک تھی، آج بھی باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے. تھوڑا بہت اگر بوجھ بنی ہے تو بگڑے ہوئے امیروں کی بنیاد پہ بنی ہے، جن کی ڈیمانڈ کبھی بلٹ سے بزیروں سے پجیروں سے گاڑیاں یہ بڑھتی چلی گئی. غریب کا جینا حرام ہو گیا ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے دولت دی ہے تو اوقات میں رہنے کے عادی بنیے. وہ ایسا قادر مطلق ہے، اگر تیری دولت کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو منٹ نہیں لگیں گے، وہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دے گا اور ایسا تڑپ آئے گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. اگر تم غریب ہو، کسی کا سہارا بنو گے، کسی کے تبسم کے صدقے میں اللہ تمہاری دولت میں تمہارے 4 چاند لگا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کریں گے انشاءاللہ نکاح آسان. جتنے لوگ بیٹھے وعدہ کرتے پہلے خاص کر کوارے ہاتھ اٹھائے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ لڑکی والا اپنی مرضی سے بیٹی کو کل کائنات دے دے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نیچے کریں. اور دینے والوں سے بھی گزارش ہے، پردھان جو بھی دے بیٹی کو مٹھی بند کر کے دے، چوک میں مت رکھنا. تیرے ابا کا حق نہیں ہے کہ تو چوک میں رکھ کے تماشا بنا کے دے. ہاں، ان بدماشوں کی وجہ سے غریب کی بیٹیوں پہ کیا گزرتی ہے ان خبیثوں کو معلوم نہیں ہے. رجائیں گے سجائیں گے. واشنگ مشین کتنے کی؟ 26,000 والی ہے. جو کپڑے کے نیچے چھپا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسے بھی دیکھ لو. شرم کر، شرم کر. آگ لگنے میں دیر نہیں لگتی ہے، دیر نہیں لگتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھر تک نہ پہنچے اور اس جہیز میں آگ لگ جائے. ڈرو اللہ سے، نکاح آسان کرو. نوجوانوں مرنا ہے. جوانی 30 سے 35 سال رہنی ہے، اس سے زیادہ نہیں رہنی ہے. 30 سے 35 سال جوانی کے رنگ ہے، اس میں جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان 35 سال کے اندر ہم ایسا کریں گے کہ جب جنازے میں لیٹ کے نکلیں گے لوگ پوچھیں گے کس کا جنازہ ہے، تو کوئی کہے نہ کہے ہمارے کفن سے آواز آتی ہو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کریں گے انشاءاللہ زندگی اتنی خوبصورت. امید ہے جن بچوں کی کم عمری کا عالم یہ اتنا بڑا جلسہ کیا ہے،
آنے والے دور کے انشاءاللہ یہ وہ مضبوط اسلام کے ستون بنیں گے کہ اسی بستی میں غریبوں کے نکاح کا بھی انتظام ہوگا اور فاقہ کرنے والے بچیوں کی روزی کا بھی انتظام ہوگا. جو بچیاں دین سیکھنا چاہتی ہیں انہیں اپنی کمائی سے دین سکھائیے. جو بچیاں شریعت حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے خرچہ اٹھا کے انہیں پڑھائیے. اس لیے کہ جو پیسہ کما کے کھا لو گے وہ گندگی بن جاتا ہے، جو کسی کی ضرورت پہ لگ جاتا ہے وہ جنت کا ٹکٹ بنا دیا جاتا ہے. لگائیں گے انشاءاللہ اسی جگہ پیسہ، کرتے وعدہ انشاءاللہ. سارے بھائی وعدہ کریں انشاءاللہ. آئندہ مجھے بلاؤ گے؟ بلاؤ گے؟ آخری بار تو نہیں بلایا. کوئی بات نہیں، میں نہ بھی آؤں، کوئی بھی آئے تو اتنی خوشخبری ملنی چاہیے سننے کو کہ اس ادارے کی تعلیم مضبوط ہو گئی ہے. وعدہ کرتے ہو بھائی کمیٹی والوں؟ یہ کمیٹی خالی جلسے کی نہیں رہنی چاہیے، یہ حضور کی امت والی کمیٹی بننی چاہیے. آپ خالی جلسہ ہی نہیں دیکھیں، آپ غریبوں کو بھی دیکھیں، آپ یتیموں کو بھی دیکھیں، آپ لاوارثوں کو بھی دیکھیں. شریعت نے آپ پہ یہ لازم نہیں کیا ہے کہ آپ کسی کی غریبی دور کریں، اتنا دیں کہ اس کی غریبی دور ہو جائے. یہ اللہ کا کام ہے. کسی کو امیر رکھنا اور غریب رکھنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن وقتی طور پہ ہم جتنا کام آ سکتے ہیں اتنا آئیں گے انشاءاللہ. کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ؟ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ مضبوط ہو جائیے. اور یہ ضروری نہیں ہے اس مشن کو بریلی سے چلایا جائے تبھی چلے گا، اسے اجمیر سے چلایا جائے تبھی چلے گا، اسے کچھوچا شریف سے چلاؤ گے تب چلے گا، اسے ماریرہ شریف سے چلاؤ تب چلے گا. نہیں، اچھائی ہے، ضروری نہیں ہے بڑی حویلیوں سے چلے. اچھائی تو چھوٹے سے چھپر سے بھی نکلتی ہے تو کائنات میں چھا جاتی ہے. تو آپ اس بستی کے اندر یہ لازم کریں کہ اچھے کام کریں گے انشاءاللہ. برات میں ڈی جے بجاؤ گے؟ بجتا ہے یہاں؟ ابھی میں پرسوں کی بات ہے شاید، نہیں کل کی بات ہے، آج تو ہو گیا. میں کل والے جلسے میں جب جا رہا تھا، یقین کریں قوم مسلم کی بغیرتی کی بھی حد نہیں ہے. ایک برات روڈ پہ تھی حضرت، روڈ پہ برات تھی تو آگے وہ ڈی جے چل رہا تھا، پوپو جو بجاتے رہتے ہیں، اب بھی کوئی پرانے والے نکال کے لاتے ہیں. وہ ڈی جے بھی چل رہا تھا، ڈھولک بھی تھی، اور وہ جو وہ اٹھا کے چلتے ہیں، وہ لائٹ جو ہوتی ہے کمبے جیسے، کیا میں نہیں جانتا ہوں اس کو، جو بھی ہے اس کو لے کے چلتے. وہ دو سائیڈوں میں کیبل تھا، ٹھیک ہے. اب حالت دیکھیں اس برات کی، آگے ڈی جے، دو سائیڈوں میں لائٹ چل رہی ہے، کیبل تھا، اس کے بیچ میں لڑکیوں اور عورتوں کو بھر دیا گیا ہے. دو سائیڈوں سے ڈھولک اور ڈانس کرنے والے بغیرت، اور پیچھے مرد بغیرت جا رہے تھے. میں سوچنے لگا اگر اس قوم پہ تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا. جہاں فلسطین کی بچیاں آج کمرے میں سوتے وقت بھی نقاب نہیں اتارتی ہیں. جب انٹرویو میں اس بچی سے پوچھا گیا تھا تو نے نقاب کیوں نہیں اتارا، کیوں نہیں اتارتی ہو تم، دن بھر نقاب میں رہتی ہو؟ اس نے کہا دن کی بات کرتے ہو، ہم تو سوتے بھی نقاب میں. کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں کب آ کے کوئی میزائل گرے اور ہماری بلڈنگ ہمارے اوپر گر جائے، تو ہم اس لیے نقاب میں سوتے ہیں کہ لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئے تو ہماری لاش بھی بے پردہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی کی بیٹیوں کو نچا کے موج کرتے ہیں ہم، اپنی بچیوں کو ڈانس کرا کے ہنستے ہیں ہم، اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتروا کے راضی ہوتے ہیں ہم. کس منہ سے جائیں گے حضور کے سامنے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ دولہا بننے والوں خدا تمہیں سحر مبارک کرے، تمہاری زندگیوں میں برکت آئے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، مگر یہ بھی آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ موت اپنے وقت پہ آنی ہے. ضروری نہیں ہے تو ڈانس کر کے کود کے یہاں سے نکل رہا اور بہو لے کے آ جائے گا. کتنے ایسے ہیں کہ صحرے میں گئے ہیں اور کفن میں لپٹ کے لوٹے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری زندگی کا آخری ڈانس بن جائے. بند کرو یہ تماشے. اب قوم تماشے اب بھی ناچے گی تو اس قوم کے لیے اب زمین تنگ ہو جانی چاہیے، کیونکہ اگر اب بھی نہیں جاگے تو پھر کب جاگو گے؟ اب بھی نہیں اٹھے تو پھر کب اٹھو گے؟ اٹھو اور یہ بغیرتی جو ہماری قوم میں آ گئی ہے اس کا جنازہ نکال دو. وہ نہایت ہی بغیرت، بد کردار، بد اصلی، بد نسلی ہوگا جو حضور کا امتی ہوتے ہوئے آج کے بعد اپنے بیٹے کی شادی میں ڈی جے بجائے گا. ایسے شخص کا بائیکاٹ پوری قوم کو کرنا ہوگا، پوری قوم کرے. اور یہ ائمہ سے گزارش ہے، علماء سے، پورے علاقے کے اماموں کو بٹھا کے آپ میٹنگ لیں اور یہ سب میٹنگ لیں کہ جو برات لے کے باجے سے آئے گا اس کا نکاح کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. بند کرو یہ تماشے. ہاں اگر تمہیں
زیادہ ہی زور و شور کی خوشی کی ضرورت ہے تو پھر نعت پڑھتے پڑھتے بارات کرو، پھر حضور کی باتیں کرتے کرتے بارات کرو. آؤ عزت سے کسی کا بوجھ نہ بنو. کیا کریں، بارات کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں تھا. 250 300 500 نمک کا پانی پی کے جا رہے ہیں کھانے کے لیے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. بارات کم سے کم کر دو. ختم تو نہیں ہوگی میں بھی جانتا ہوں، لیکن کم تو ہو سکتی ہے نا انشاءاللہ. کم کریں گے انشاءاللہ تاکہ بیٹی والے کا بوجھ کم سے کم ہو سکے، تاکہ بیٹیاں فخر سے کہہ سکیں شکر ہے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے. جہاں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں باپ کے سینے کا زور ہوتی ہیں، باپ کے سر کا تاج ہوا کرتی ہیں. یہ ذمہ داری ہر میرے بھائی کی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. امید کرتا ہوں میں نے جتنا پیغام دیا اس پہ عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. میں نے پہلا پیغام یہ دیا تھا اپنے مکتب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، چلائیں گے مدرسہ انشاءاللہ. اس کا فائدہ جانتے ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا فائدہ. اگر آپ کے پیسے سے کوئی ایک بندہ مولوی بن گیا، ایک بندے کو قرآن یاد ہو گیا، ایک بچہ حافظ بن گیا، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اس کے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. پھر وہ جتنے لوگوں کو پڑھائے گا ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. پھر وہ جتنوں کو جا کے پڑھائیں گے اتنوں کا سب کا ثواب تمہیں ملے گا. پھر وہ جتنوں کو جا کے پڑھائیں گے ان کا ثواب سب آپ کو ملے گا. خدا کی قسم کوئی قبر میں ہاتھ نہ بھی اٹھائے، ایک بچے کو قرآن پڑھا لو، اپنے پیسہ دے کر کے حافظ بنا لو. خدا کی قسم تیری قبر پہ کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب بھی یہ مصلی پہ کھڑا ہوگا اللہ تیری قبر کو جنت کی کیاری بنائے گا اور تیرے رتبوں میں بلندیوں کے 4 چاند عطا فرمائے. امید کرتا ہوں یہ کام کیا جائے گا. یہ میرا پہلا سبق تھا، آپ کو پہلی تعلیم تھی، پہلی میری آپ کے لیے تبلیغ تھی کہ آپ مکتب کو مضبوط کریں. دوسری تبلیغ میری کیا تھی آپ سے؟ میں نے کہا دین کی قدر کریں، اس کو جانیں، اس پہ خرچ کریں. 10 روپے دے کے احسان نہیں جتانا ہے، ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ دین پہ لگائیے. میں نے حضور کے بابرکت گھرانے کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ محفل مقبول بھی ہو جائے. میں نے ان مبارک ذاتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا وسیلہ دے دو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات ٹالی نہیں جاتی ہے، ٹالی نہیں جاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو سیدہ کائنات کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں، تو پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. میں نے ان شخصیتوں کا تذکرہ کیا. آخر میں نے یہ آپ سے کہا کہ نوجوانوں، آپ صرف جلسے کی کمیٹی نہیں ہے، آپ حضور کی امت کی کمیٹی ہے. غریب بھی دیکھیں، یتیم بھی دیکھیں، بیواؤں کو بھی دیکھیں، نکاح آسان کریں. اگر کوئی بستی میں شرارت کرتا ہے، زبردستی ڈی جے بجاتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر اسے پیار سے سمجھائیں، اسے بتائیں تو حضور کا امتی ہے، اسے بتائیں تیرے لیے حضور راتوں میں روئے ہیں، اسے بتائیں تیرے لیے حضور نے غار میں رو رو کے اپنی آنکھوں کے آنسو بہائے ہیں، اسے بتائیں جا کر کے حضور تیرے لیے پوری پوری رات قیام میں رہتے تھے اور آج تو کیا کر رہا ہے. اسے احساس دلائیں تاکہ وہ ان غلط کاموں سے، اگر آپ کی اس تبلیغ سے ایک بندہ رک گیا نا تو خدا کی راہ میں 100 اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. کریں گے انشاءاللہ یہ کام. ہاں بس یہ کام کرنے، اور مجھے حکم ملا تھا کہ حضور کا شجرہ پڑھ دینا ہے. ٹھیک ہے نا، میں شجرہ پڑھ کے بات ختم کر لے رہا ہوں. اب 1 گھنٹے سے اوپر میری سوئی جا چکی ہے. اب میں نے اب تک آپ سے نہیں کہا تھا سبحان اللہ بولو، اب میں کہہ رہا ہوں ذرا بولو سبحان اللہ. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ تھکن اتر جائے اور میں مراد آباد تک بغیر تھکے پہنچ جاؤں. سبحان اللہ. جیو سلامت رہو. ادھر اگلی بار نہیں آؤں گا، پھر بیٹھ جائیں. انہوں نے بلایا تھا بھائی، بہت وقت ہو جائے گا بابو، سمجھ میں بیمار رہتا ہوں. انشاءاللہ کبھی پھر دیکھو پرمیشن بھی ہے، اور یہ تو پرشاسن اچھا ہے کہ ابھی تک ہماری بات چل رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارے لوگوں کی محبتیں ہیں، یہ اپنے لوگوں کا اس میں ایک دوسرے کے ساتھ یوگدان ہے، یہ خوبصورتی ہے ملک ہندوستان کی. تو ہم ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں جو اس جلسے میں ہم سب کے معاون رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں حضور کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا بول دو سبحان اللہ. ایسے نہیں ابھی سے یار تم نے گھٹنے پکڑ لیے. جوانی میں گھٹنے پکڑو گے پھر دولہا کائے بنو گے، پھر ہاسپٹل میں کوئی بیڈ بک کر لو. ہاں جوانی میں یوں پکڑ کے بیٹھے. ٹھیک ہے نا، زور سے سارے بولیں سبحان اللہ. تھوڑا سا اس کا آواز بڑھا دیجیے. میں حضور کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں. پوری تقریر میں جتنی محنت لگتی ہے اتنی خالی شجرے میں لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ جو چیئرمین ہیں بھائی، آپ کا کیا کہنا، آپ تو کرسی پہ بیٹھے ہو، لیکن ہوش میں رہنا یہ کرسی 5 سال کے لیے ملتی ہے. کام اچھا نہیں کرا چھین لی جاتی ہے. کام اچھا کرو گے اور 5 سال بیٹھ جاؤ گے اس پہ. تو اچھے سے کام کرو تاکہ کرسی سے گرو نہ. ٹھیک ہے، کرسی مل گئی ہے تو بولیں ذرا سبحان اللہ. جو گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے ہیں ان کی آواز تو بالکل نہیں نکل رہی ہے. جو گھر سے کھا کے آئے تھے خالی لنگر کے اور تبرک کے سہارے نہیں آئے تھے وہ ذرا بول سے زور سے سبحان اللہ.
اب ذرا یہ سامنے والے ساتھ ہیں، بولیں بھائی کمیٹی والے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، ساتھ مت چھوڑ دیو ورنہ میں ادھر کو نکل جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ممبر والے لوگ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ مت سوچا کرو کہ یار یہ سبحان اللہ کہیں گے تبھی ہم سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ قوم کے سردار ہوتے ہیں، برابری ان کی نہیں کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ برابری ان کی نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ جیسا کہیں گے ہمیں ویسا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ بیٹھے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے، آپ ذرا بولو سبحان اللہ۔ میں ہاتھ کا اشارہ کروں نا تو سمجھ جانا مولوی کی سانس اٹک رہی ہے، آپ سبحان اللہ کہو گے اس کی آڑ میں سانس لے لوں گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے سانس مل جائے گی، بات صاف اچھی رہتی ہے، سبحان اللہ، ہاں ڈنڈی مار کے کام نہیں نکالنا اپنا، بات صاف ستھری اچھی ہے، لیکن دھوکہ نہ دینا، نماز جنازہ نہیں ہے، شجرا ہے کہ تکبیر پوری کر کے رکوں گا، نہ اگر ساتھ چھوڑا تو میں پھر ادھر تم ادھر، ٹھیک؟ اب ذرا جو بول سکتے ہیں بولیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اوت، اوت کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نذار، سبحان اللہ، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے۔ یا نبی